السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرط رنج و غم کے باعث چند روز تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ نشین رہے۔ عام طور پر باہر نکلنے سے اجتناب فرماتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد نبوت کی ذمہ داریوں کے احساس نے میدان عمل میں لا کھڑا کیا اور حسب سابق بڑی گرم جوشی سے لوگوں کو جھوٹے خداؤں کے نرگے سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ مشرکین کو پہلے حضرت ابو طالب کا لحاظ بھی تھا اور خوف بھی۔ جب وہ دار فانی سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے جی کھول کر سرور عالم و عالمیان پر تشدد کا آغاز کر دیا۔ ایک روز حضور گزر رہے تھے، ایک کمینہ خصلت انسان نے حضور کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ گیسوئے عنبرین خاک آلود ہو گئے۔ اسی حالت میں حضور گھر تشریف لائے۔ آج حضور کے استقبال کے لیے وہ رفیقہ حیات بھی موجود نہ تھی جس کی مسکراہٹ سے غم و اندوہ کے اندھیرے چھٹ جاتے تھے۔ گھر میں حضور کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے جب اپنے پدر بزرگوار کو اس حالت میں دیکھا تو صبر نہ کر سکی۔ شدت غم سے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ایک صاحبزادی پانی بھر کر لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے عنبرین کو دھونا شروع کیا۔ وہ دھو بھی رہی تھیں اور رو بھی رہی تھیں۔ حلم و وقار کے پیکر باپ نے یہ کہہ کر اپنی لخت جگر کو تسلی دی، اے میری بچی مت رو، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا نگہبان ہے۔ حشام اپنے باپ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش بزدل بنے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے وفات پائی۔ ابو لہب، حکم بن ابو العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن الحمراء اور ابن الاسداء الازری حضور کے پڑوسی تھے۔ حضور کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضور اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو بکری کی اوج حضور پر پھینک دیتے، ہانڈی پک رہی ہوتی تو اس میں گندگی ڈال دیتے، گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر اکٹھا کرتے، پھر اسے اٹھا کر حضور کے صحن میں پھینک دیتے۔ حضور ان گندی چیزوں کو لکڑی پر اٹھا کر باہر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر صرف اتنا فرماتے، اے عبد مناف کی اولاد، تم ہمسائیگی کا حق ایسے ادا کرتے ہو، پھر اسے ایک طرف پھینک دیتے۔ ان میں سے بجز حکم بن ابو العاص کے کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہم کئی واقعات لکھ آئے ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جسمانی اذیتیں پہنچائیں یا پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا رعب اور ہیبت طاری کر دی کہ وہ اپنے مذموم ارادوں کو جامہ نہ پہنا سکے۔ علامہ ابن کثیر ان کے بارے میں لکھتے ہیں، میں ابن کثیر کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اکثر وہ واقعات جیسے غلیظ اوج کا حالت نماز میں حضور کے کندھوں پر ڈال دینا، پھر فاطمہ الزہرا کا تشریف لانا اور اسے اٹھا کر پرے پھینکنا اور پھر مشرکین کو برا بھلا کہنا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو کی وہ روایت جس میں کفار کا حضور کا شدت سے گلا مبارک گھونٹنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے درمیان حائل ہونا اور یہ فرمانا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ابو جہل ملعون کا یہ عزم کرنا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہوں اور سجدے میں جائیں تو حضور کی گردن مبارک کو اپنے پاؤں سے روندوں گا، پھر قدرت الہیہ کے اس کے ارادے کو ناکام بنانا۔ ان میں سے اکثر واقعات حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آئے، واللہ اعلم۔ طبرانی ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ لوگوں کے تیور یک لفظ بدل گئے ہیں، ان کے رویے میں شائستگی اور احترام کی بجائے بے مروتی بلکہ سنگ دلی کا مظاہرہ ہونے لگا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حسرت سے فرمایا، اے چچا کتنی جلدی میں تیرے کھو جانے کو محسوس کرنے لگا ہوں۔ بزاز اور ابو نعیم نے الفضائل میں روایت کیا ہے کہ ایک روز سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے دریافت کیا، اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب لوگوں میں زیادہ بہادر کون ہے؟
لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہی فرمائیے۔ امیر المومنین نے فرمایا سب لوگوں سے زیادہ بہادر ابو بکر ہیں۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے، کوئی زد و کوب کر رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو جس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے۔ اس وقت وہ لوگ اس قدر غضبناک اور بکھرے ہوئے تھے کہ ہم میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی گرفت سے چھڑائے۔ حضرت ابو بکر اس وقت تنہا کفار کے اس گروہ پر جھپٹ پڑے، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہیں، کسی کو اس خست پر لان تان کر رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں تمہارا خدا تمہارا ستیہ ناش کرے۔ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے؟ پھر سیدنا علی نے جو چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور اتنے روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے انہیں جھنجھوڑا اور فرمایا میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی جواب دیا باخدا ابو بکر کی حیات طیبہ کی ایک گھڑی مومن آل فرعون کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور ابو بکر اپنے ایمان کا بابانگ دہل اعلان کرتے تھے۔ الغرض اس محترم چچا کے انتقال کے بعد مشرکین مکہ کی کمینگی کی حد تک اذیت رسانی پر کمر بستہ ہو گئے، اور جب بھی انہیں موقع ملتا اذیت رسانی کی حد کر دیتے۔ کوئی شخص حضور کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ حضور بڑی کوشش فرماتے کہ اپنی قوم کو عمل اور عقیدے کی پستیوں سے نکالیں اور صراط مستقیم پر انہیں گامزن کر دیں جو فلاح دارین کی منزل تک پہنچاتی ہے، لیکن ان لوگوں نے گویا طے کر رکھا تھا کہ وہ کسی قیمت پر آپ کی بات نہیں سنیں گے اور نہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور سرکشی تبلیغ اسلام کی راہ میں مشکلات کے پہاڑ کھڑی کر رہی تھی، لیکن جس ہستی کے ہاتھ میں اسلام کی اشاعت کا پرچم تھا اسے اپنی نبوت کی صداقت، اپنی دعوت کی حقانیت اور اپنے بھیجنے والے کی بے پایا قوت پر اتنا پختہ اور ناقابل شکست یقین تھا کہ مصائب و اعلان کے یہ طوفان اسے ذرا ہراساں نہیں کر سکتے تھے۔ اسے اپنے رب کریم کی حکمتوں پر اتنا بھروسہ تھا کہ حالات کی سنگینی سے وہ قطعاً خوفزدہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ میں رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔